کیا ہے یہ؟ گلے میں ڈالنے کا۔ اچھا، گلے میں ڈالنے کے لیے۔ ہو گئی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، ماہ مبارک رمضان کا یہ جمعہ بابرکت، رحمتوں اور توبہ و استغفار کا مہینہ، تربیت انسانی کا مہینہ، تقوی الہی پیدا کرنے کا مہینہ، نفس کے اوپر کنٹرول سکھانے کا مہینہ۔ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں روزے کا سبب تقوی الہی پیدا ہو،
یہ بیان کیا جا رہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ شاید کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ عزیزان گرامی، روزہ کس طرح سے انسان کے اندر تقوی الہی پیدا کرتا ہے؟ روزے کے مسائل کے اوپر ایک سرسری نظر بھی اگر انسان کی ہو اور انسان غور و فکر کرنے کا عادی ہو تو روزے کی بہت سی ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو واضح طور کے اوپر یہ بتاتی ہیں کہ روزہ انسان کے اندر تقوی الہی کس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ روزہ، اولاً تو روزے کے متعلق ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح سے نماز کے ارکان ہیں، مثلاً قرات، رکوع، سجدے، تشہد، سلام، یہ تمام روزے نماز کے ارکان ہیں۔ ان میں کچھ واجب ہیں اور کچھ ارکان جو ہیں، کچھ واجبات جو ہیں وہ رکنی ہیں، کچھ غیر رکنی ہیں۔ بہرحال وہ نماز کے مسائل میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ نماز کے برخلاف روزے کے اندر ارکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے میں کرنے کے لیے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے نیت کے۔ انسان صرف اور صرف نیت کرتا ہے اور نیت کے علاوہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر سحر کھانے کے بعد سو جائے اور مغرب کے بعد اٹھے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اس کا ہو گیا، روزہ اس کا پھر بھی ہو گیا۔ تو روزے کے ارکان نہیں ہے، صرف نیت، اور نیت کا آخر وقت تک باقی رہنا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسئلہ جو آپ کو بہت سی توضیح المسائل کے اندر مل جائے گا۔ ایک انسان روزے کو توڑنے کی نیت کرے اور پھر وہ نہ بھی توڑے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، یعنی وہ ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، صرف نیت کے توڑ لینے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو روزے کے اندر صرف نیت ہے اور کچھ پابندیاں ہیں۔ پابندیاں ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ جو روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان کی رعایت کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ کرنے کا نام کچھ نہیں ہے اس میں، روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا صرف نیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیں جو پابندیاں ماہ مبارک رمضان کے اس روزے کے اندر انسان کے اوپر ڈالی گئی ہیں، ان کے متعلق آپ سوچئے۔ مثلاً بھوک کے اوپر پابندی، یعنی انسان کھانے پینے کے اوپر پابندی، بہرحال اس کی رعایت روزے کے اندر کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھوک کیا ہے؟ یہ بھوک انسان کو کدھر لے کے جاتی ہے؟ آپ اس دنیا کے اندر ملاحظہ فرمائیے گا تو آدھی سے زیادہ چہل پہل جو ہے وہ اسی بھوک کی وجہ سے ہے۔ بلکہ یہ بھی میں نے بہت ہی رعایت کے ساتھ بات کہہ دی ہے، ورنہ عزیزان گرامی جو دنیا کی صورتحال ہے، لوگ غلط سے غلط کام انجام دے رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیوں کر رہے ہیں، کہ بھائی پیٹ کی خاطر۔ حالانکہ جس پیٹ کو یہ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ہم پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، عزیزان گرامی اگر واقعاً تجزیہ کیجئے تو پیٹ کی خاطر نہیں ہو رہا ہے،
دنیا میں لوٹ کھسوٹ جو ہے بیچارے بھوکے افراد جو ہے وہ انجام نہیں دے رہے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے لوگ انجام دیتے ہیں۔ یہ بینکوں کو لوٹنے والے، یہ ڈکیتیاں ڈالنے والے، کیا یہ پیٹ کے لیے ڈال رہے ہیں ڈکیتیاں؟ یا جو سرکاری پیسوں میں غبن کر رہے ہیں، کیا وہ پیٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ پیٹ نہیں ہے، پیٹ تو بدنام کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال انسان پیٹ کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے۔ اور دیکھیے احادیث کے اندر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کی بھی جو ہے وہ مذمت وارد ہوئی ہے، یعنی بھوک باقی رہ جائے تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ یہ تعلیم جو ہے وہ اطباء کی طرف سے بھی دی جاتی ہے اور احادیث میں بھی اس چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ بھوک باقی رہ جائے اس وقت جو ہے وہ انسان کو دسترخوان سے اٹھ جانا چاہیے۔ بہت زیادہ ٹھوس ٹھاس کے جو ہے وہ کھانا عزیزان گرامی، اس کے نہ صرف یہ کہ جسمانی نقصانات ہیں، اس کے معنوی اور روحانی نقصانات بھی ہیں۔ آپ طالب علموں سے پوچھئے جو ذرا سن شعور رکھتے ہوں، وہ بتائیں گے کہ ایک انسان اگر پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو پھر کتاب میں دل نہیں لگتا، پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ آرام کیا جائے، کچھ دیر جو ہے وہ سویا جائے، اور بہرحال انسان جو ہے وہ طالب علم اپنا نقصان اس سلسلے میں کرتا۔ تو پیٹ بھر کے کھانے کی بھرپور طور کے اوپر مذمت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تشبعوا فیطفی نور المعرفت من قلوبکم، فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز نور معرفت کو ختم کر دینے والی ہے۔ نور معرفت یعنی معرفت پروردگار۔ انسان پیٹ بھرا ہوا ہو تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے جو ہے روکا گیا۔ عقل کام کرنا انسان کا صحیح بند کر دیتی ہے۔ پیٹ بھر کے انسان کھائے ہوئے ہیں، کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ پوچھ لیجئے جو کتاب پڑھنے کے دلچسپی رکھتے ہوں کتابیں پڑھنے سے، یہ طالب علموں سے، عقل صحیح طور پہ کام نہیں کرتی ہے۔ اگر انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھرپور طور کے اوپر بھرا ہوا ہے، اوور ایٹنگ جسے کہتے ہیں، وہ اگر انسان نے کر رکھی ہے تو اس کا نتیجہ اسی صورت میں برآمد ہوتا۔ تو بہرحال فکر کے اوپر جمود پیدا کرتی ہے، معنویات کے اندر جو ہے وہ خلل پیدا کرتی ہے کہ نور معرفت جو ہے وہ ختم ہونے لگتا۔ روزہ اسی بھوک پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، یعنی یہ پیٹ بھر کے کھانا، اوور ایٹنگ کرنا، اس کے جو نقصانات ہیں جسمانی اور روحانی دونوں، عزیزان گرامی اس کے اوپر کنٹرول، اگر بھوک کے اوپر انسان کنٹرول سیکھ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان برائیوں کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ گیا۔ تو بھوک اور پیاس کے اوپر روزہ یہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی اس کے علاوہ زبان پر کنٹرول۔ اب آپ کہیں گے کہ زبان پہ کنٹرول کس طرح سے؟ دیکھیں روزے کا ایک مشہور اور معروف مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شاید بندہ مومن کے لیے نیا نہیں ہوگا، کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، خدا کے اوپر، رسول کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو رسول نے نہ کہی ہو، جو اہل بیت نے نہ کہی ہو، جو خدا نے نہ کہی ہو، عزیزان گرامی کوئی ایسی بات کہہ دیتا تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا۔ روزے کی حالت میں جدال کرنا،
جدال یعنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھرپور طور کے اوپر اور دوسرے کو جو ہے وہ کمتر ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا، جس طرح سے کہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ دیکھیے، اولاً تو خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ایسی بات کہہ دینا کہ جو انہوں نے نہ کہی ہو، یہ روزے کو باطل کرنے والی ہے، اس چیز کو آپ معمولی تصور نہ کریں۔ روزے کی حالت میں مجلس پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ کہ انسان کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ جو خدا نے نہیں کی، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ ترجمہ کچھ اور کر رہا۔ یہ عزیزان گرامی بھرپور طور کے اوپر ماہ رمضان میں اس چیز کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بہرحال زبان کے اوپر کنٹرول، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک عورت نے پیغمبر کے سامنے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تو اپنا روزہ افطار لے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ روزے کا جو فائدہ، جو منفعت، جو ثواب تجھے ملنا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس غیبت کے بعد۔ دیکھیے، غیبت کرنے سے فقہا سے اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ غیبت یعنی یہ گناہ تو کیا ہے لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا۔ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ ثواب اور اجر اور فائدے سے متعلق ہے، کہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں غیبت کر دی جائے۔ تو بہرحال روزہ جو ہے وہ زبان کے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ زبان پہ کنٹرول کے نتیجے کیا برآمد ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ زبان کنٹرول میں نہ رہنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو زبان اپنی کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنی اسی عادت کی بنا کے اوپر اکثر لوگوں سے جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں۔ بھائی ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت یہ کیا کہہ دیں۔ لوگ بچنے لگتے ہیں، زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہت سے گناہ جو ہے وہ اسی زبان کے ذریعے سے جو انجام پاتے ہیں۔ تو اگر زبان پہ انسان کنٹرول پا جائے تو عزیزان گرامی بہت سے گناہوں سے اپنا آپ کو جو ہے وہ بچا لیتا۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ زبان پہ کنٹرول سکھاتا۔ شہوتوں کے اوپر کنٹرول، یہ عزیزان گرامی یہ بھی ماہ مبارک رمضان میں اس چیز کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جو چیز جائز ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں آ کے حرام ہو جاتی ہے، روزے کو باطل کرنے والی ہو جاتی ہے۔ یہ شہوات کے اوپر کنٹرول کرنا سکھانے کے لیے۔ اور دیکھیے، شہوات کے سلسلے میں امیر المومنین کی ایک حدیث، امام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو خلق کیا عقل کے ساتھ بغیر شہوت کے، یعنی ان کے ہاں شہوات نہیں ہے ملائکہ کے اندر۔ اور فرماتے ہیں کہ جانوروں کو پیدا کیا شہوات کے ساتھ بغیر عقل کے، ان کے ہاں عقل نہیں ہے، شہوتیں ہیں عقل نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان کو خلق کیا ہے عقل اور شہوات دونوں کے ساتھ، اس کے ہاں شہوت کا مادہ بھی رکھا گیا، اس کے ہاں جو ہے وہ عقل کا مادہ بھی رکھا گیا۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ خیز اور پرمعنی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، یعنی جس انسان کے اندر عقل جو ہے وہ شہوتوں پہ غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ عقل شہوتوں پہ غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور جہاں شہوتیں جو ہے وہ عقل پہ غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو یہ شہوات کے اوپر قابو، عزیزان گرامی، یہ چیز بھی جو ہے وہ روزہ انسان کو سکھاتی ہے، تربیت۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جو ہے وہ صبر کا حوصلہ عطا کرنے والی شے ہے۔ انسان بھوک کو برداشت کیے ہوئے، پیاس لگ رہی لیکن پانی نہیں پی رہا، شہوتیں غالب ہے لیکن ان کے قریب نہیں جا رہا۔ صبر کا جوہر جو ہے وہ، اور عزیزان گرامی صبر انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اسے میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی کوئی کامیابی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ صبر یعنی کنٹرول، راہ اعتدال کے اوپر انسان اپنے آپ کو باقی رکھے، یہی صبر ہے۔ میدان جنگ کے اندر لوگ صبر کو زیادہ جو ہے وہ ٹٹولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا امتحان جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبر کا امتحان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ہوتا رہتا۔ کن حالات کے اندر انسان کا کیا فریضہ ہے، اگر انسان اسے یاد رکھے ہوئے ہے اور اپنے ذاتی منفعات کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑے ہوئے ہے، یہی عزیزان گرامی صبر ہے، یہی صبر ہے۔ تو بہرحال صبر بغیر انسان نہ دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی اخروی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، ایک چیز میں نے اور عرض کی تھی کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزے کا کوئی رکن نہیں ہے، صرف نیت ہے۔ عزیزان گرامی، نیت اخلاص کے ساتھ، دیکھیں روزے کو اخلاص سے ایک خاص نسبت ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ بھوک پیاس کے اوپر قابو رکھے ہوئے ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھا پی نہیں رہا، لیکن وہ گوشے تنہائی میں تو کھا سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے نہیں کھا رہا، لیکن جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں یہ انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں انسان یہ کام نہیں کر رہا، تنہائی میں ہے تب بھی کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بھی جو ہے وہ انجام نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بغیر اخلاص کے وجود ہی میں نہیں آتا۔ روزہ بغیر اخلاص کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ دکھانے کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ روزہ دکھانے کے لیے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی انسان مجمع عام میں نہیں کھائے لیکن تنہائی کے اندر کھا لے گا، تو ریاکاری جو ہے وہ روزے کے اندر ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سے بھلے ہی اپنے آپ کو روزہ دار ثابت کرنے کی کوشش کر لے، لیکن عملی اعتبار سے جو ہے وہ روزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، عملی چیز ہی نہیں ہے، کہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہے ہی نہیں، تو لہذا اس کے اندر ریاکاری کا بھی جو ہے وہ سوال نہیں ہے۔ اور یہ اخلاص ہی ہے کہ جو انسان کے عمل کو عمل بناتا۔ بغیر اخلاص کے کوئی عمل نہیں کہلایا جا سکتا۔ دیکھیے دنیاوی کام بغیر اخلاص کے ہو سکتے ہیں،
لیکن عزیزان گرامی کوئی دینی کام جو ہے وہ اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ روزہ اسی اخلاص کی تربیت کرتا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی بھوک کی وجہ سے، بھوک سے ہونے والے فتنے اور زیادہ کھانے کے جو فتنے ہیں، وہ ان سب کا خاتمہ آپ تصور کیجئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان سے ہونے والے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا تصور کیجئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہوتوں پہ قابو، یہ چیز تصور کیجئے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی تربیت عطا کر دیتا. یہ نتیجہ نکلتا. اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی الہی اختیار کرو. اب یہاں ایک چیز واقعاً بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہو کہ وہ خداوند عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. دیکھیے شاید، اگر، مگر، یہ اگر ہم استعمال کریں تو ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ بہرحال ہمارا علم ناقص ہے. ہم جو کچھ جانتے ہیں یا جو ہمارے تجربات ہیں وہ ناقص ہیں. لہذا ہماری زبان کے اوپر اگر مگر آئے یا شاید اس طرح کے الفاظ آئیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے کوئی عیب نہیں ہے. لیکن خداوند عالم کا ہے کہ شاید، وہ خدا کے لیے شاید کا کیا معنی؟ دیکھیں عام انسان جو ہے وہ اسی سطح کے اوپر اسی انداز سے جو ہے وہ سوچے گا. وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کیوں؟ یقین کے ساتھ خداوند عالم نے کیوں نہیں بیان کیا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ متقی بنا ہی دیتا؟ شاید کا کیا مطلب؟ عزیزان گرامی دیکھیے یہ شاید اس لیے ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد متقی بن گیا. دیکھیں متقی بننے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. نماز کی بھی ضرورت ہے، حج کی بھی ضرورت ہے، خمس اور جہاد کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز تو وہ ہے متقی انسان تب بنتا ہے کہ جب امام المتقین سے وابستہ ہوتا ہے. صرف روزہ رکھ کے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگے، یہ غلط فہمی ہے. اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم، شاید اسی کے ساتھ کہ تقوی روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتیں فراموش نہ ہونے پائیں. لیکن ایک رجحان ہمارے یہاں ہے کہ بہرحال ایک نے کام کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر ڈالا. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وحی کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے کہ بس اب وحی نازل ہی ہونے والی ہے. تو بہرحال یہ انسان کا طریقہ ہے کہ وہ ایک نے کام کر لیتا ہے تو اسے ہی سمجھتا ہے کہ اس نے بہت تیر مار لیا، اس نے بہت کچھ کر ڈالا. حالانکہ یہ طریقہ فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. انسان کو اپنے اعمال کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے رہنا چاہیے، اور اسی میں جو ہے وہ اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو بہرحال لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو بہت کچھ کر لیا. مثلاً اب دیکھیں یہ اسی بنا کے اوپر بہت سی غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اب میں اس موضوع کو چھیڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی انداز میں سوچتے ہیں. کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ اپنے آپ کو اہل نماز سمجھنے لگتا. کوئی عزاداری کے اندر ذرا تھوڑا سا انہوں نے زیادہ عزادار اور واقعی اور سچا عزادار جو ہے سمجھنے لگتے ہیں. نماز پڑھتے وقت وہ عزاداری کو بھول جاتے ہیں، عزاداری کرتے وقت جو ہے وہ نماز کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح سے صحیح نہیں ہے. بس روزہ رکھنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ نماز کو فراموش کر دیں؟
کیا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی دوسرا اچھا کام انجام ہی نہ دے؟ وہ روزہ رکھ تو رہے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ عزیزہ نگرامی کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. ایک اپیل، ایک گزارش وہ یہ کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کا روزہ افطروانا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے. حدیث میں ہے کہ روزہ افطروانے والے کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا. تو یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. بہرحال یہاں اس سلسلے میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ تعاون فرمائیں اور اجر و ثواب جو ہے وہ اس سلسلے میں حاصل کریں. یہاں مسلسل مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے روز. اور بہرحال اس بار خوشبختی کے ساتھ جس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اب تک جو ہے وہ 13-14 مجلسیں تقریباً امام کے موضوع کے اوپر ہو چکی ہیں جو بعد نماز مغرب ہوتی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ اگر فاتحہ خوانی کروانا چاہیں تو بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے. آپ کسی بھی دن اپنے مرحومین کے لیے کچھ ہدیہ دے کر جو ہے جو ہدیہ اس کے اندر افطار اور کھانے وغیرہ میں جو ہے وہ صرف ہوگا آپ اس طرح سے جو ہے وہ اجر و ثواب اپنے مرحومین تک بھی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ یہ رحمتوں کا مہینہ، توبہ و استغفار کا مہینہ، یہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ آیا. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے متعلق یہ سوچ سکیں کہ وہ تیری شان معبودیت کے مطابق ہوں. بار الہ لیکن تو غفار ہے، رحمان ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. بار الہ ہمارے اس عمل ناقص کو، اس عمل کمزور اور ضعیف کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. بار الہ مومنین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، انہیں ان کی تمام شرعی حاجات کے اندر موفق و معیت فرما. بار الہ علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمت